بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہے۔ جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور لوگ آپ کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے اور سرکش شیطان کی پیروی کرنے لگتا ہے۔ اس کی نسبت یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو شخص اس کو دوست بنائے گا وہ اس کو بے راہ کر دے گا اور اس کو جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ اے لوگوں، اگر تم دوبارہ زندہ کیے جانے کے متعلق شک میں ہو تو ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے شکل والی اور بغیر شکل والی بھی، تاکہ ہم تم پر واضح کریں۔ اور ہم ماؤں کے رحموں میں ٹھہرا دیتے ہیں جو چاہتے ہیں ایک معین مدت تک، پھر ہم تم کو بچہ بنا کر باہر لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی تک پہنچ جاؤ۔ اور تم میں سے کوئی شخص پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی شخص بدترین عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے، تاکہ وہ جان لینے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ اور آپ زمین کو دیکھتے ہو کہ خشک پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تازہ ہو گئی اور ابھر گئی، اور وہ طرح طرح کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے، اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور بے جانوں میں جان ڈالتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ اور لوگوں میں کوئی شخص ہے جو اللہ کی بات میں جھگڑتا ہے، علم اور ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر، تکبر کرتے ہوئے، تاکہ وہ اللہ کی راہ سے بے راہ کر دے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کو جلتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ تمہارے ہاتھ کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، پس اگر اس کو کوئی فائدہ پہنچا تو وہ اس عبادت پر قائم ہو گیا، اور اگر کوئی آزمائش پیش آئی تو الٹا پھر گیا، اس نے دنیا بھی کھو دی اور آخرت بھی۔ یہی کھلا ہوا نقصان ہے۔ وہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ اس کو نفع پہنچاتی ہے۔ یہ انتہائی درجے کی گمراہی ہے۔ وہ جس چیز کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے قریب تر ہے، کیسا برا کارساز ہے اور کیسا برا رفیق ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا تو اس کو چاہیے کہ ایک رسی آسمان تک تانے، پھر اس کو کاٹ ڈالے اور دیکھے کہ کیا اس کی تدبیر اس کے غصے کو دور کرنے والی بنتی ہے۔ اور اس طرح ہم نے قرآن کو کھلی کھلی دلیلوں کے ساتھ اتارا، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی، اور صابی اور نصارہ اور مجوس، اور جنہوں نے شرک کیا، اللہ ان سب کے درمیان قیامت کے روز فیصلہ فرمائے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی کے آگے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے انسان، اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ اور جس کو اللہ ذلیل کر دے تو اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، پس جنہوں نے انکار کیا اس کے لیے آگ کے کپڑے تیار کیے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے ان کے پیٹ کی چیزیں تک گل جائیں گی اور کھالے بھی، اور ان کے لیے وہاں لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب بھی وہ گھبرا کر اس سے باہر نکلنا چاہیں گے تو پھر اس میں دھکیل دیے جائیں گے اور کہا جائے گا
چکتے رہو جلنے کا عذاب۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور ان کو پاکیزہ قول کی ہدایت بخشی گئی تھی، اور ان کو خدائے حمید کا راستہ دکھایا گیا تھا۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا ہے اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، جن کو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں، اور جو اس مسجد میں انصاف سے ہٹ کر ظلم کا راستہ اختیار کرے گا، اس کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ بتا دی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو پاک رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کیجیے، وہ آپ کے پاس آئیں گے پیروں پر چل کر اور دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر، جو کہ دور دراز راستوں سے آئیں گے، تاکہ وہ اپنے فائدے کی جگہوں پر پہنچیں، اور چند معمول دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لے جو اس نے انہیں بخشے ہیں، پس ان میں سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ۔ تو چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل ختم کر دیں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ بات ہو چکی، اور جو شخص اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا وہ اس کے حق میں اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے۔ اور تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم کو پڑھ کر سنائے جا چکے ہیں، تو تم بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے بچو، اللہ کی طرف یکسو ہو رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر چڑیا اس کو اچک لے یا ہوا اس کو کسی دور دراز مقام پر لے جا کر ڈال دے۔ یہ بات ہو چکی۔ اور جو شخص اللہ کی یادگار نشانیوں کا پورا لحاظ رکھے گا تو یہ دل کے تقوی کی بات ہے۔ تم کو اس سے ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانا ہے، پھر ان کو قربانی کے لیے قدیم گھر کی طرف لے جانا ہے۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کرنا مقرر کیا تاکہ وہ ان چوپایوں پر اللہ کا نام لے جو اس نے ان کو عطا کیے ہیں۔ بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو تم اسی کے ہو کر رہو، اور عاجزی کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، جن کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جو ان پر پڑے اس کو سہنے والے اور نماز کی پابندی کرنے والے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی یادگار نشانی بنایا ہے، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، پس ان کو کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب وہ کربٹ کے بل گر پڑے تو ان میں سے کھاؤ اور بے سوال محتاج اور سائل کو کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے تابع کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو، اور اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اللہ کو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس طرح اللہ نے ان کو تمہارے لیے تابع کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بخشی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کی جانب سے دفاع کرتا ہے جو ایمان لائے، بے شک اللہ بد عہدوں اور ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جا رہی ہے، اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے بے وجہ نکالے گئے صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے ڈھا دیے جاتے، اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے۔ بے شک اللہ زبردست ہے، زور والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر ہم زمین میں غلبہ دیں تو وہ نماز کا احترام کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود جھٹلا چکے ہیں، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط
اور مدین کے لوگ بھی، اور موسیٰ کو جھٹلایا گیا، پھر میں نے منکروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، پس کیسا ہوا میرا عذاب۔ پس کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا اور وہ ظالم تھی، پس اب وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں۔ اور کتنے ہی بیکار کنویں اور کتنے پختہ محل جو ویران پڑے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ وہ ان سے سمجھتے، یا ان کے کان ایسے ہو جاتے کہ وہ ان سے سنتے؟ کیونکہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینے میں ہیں۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب کے لیے جلدی کیے ہوئے ہیں، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور آپ کے رب کے یہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے اعتبار سے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ڈھیل دی اور وہ ظالم تھی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تمہارے لیے ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑے وہی دوزخ والے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول اور نبی بھیجا، تو جب اس نے کچھ پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے میں ملا دیا، پھر اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے، تاکہ جو کچھ شیطان نے ملایا ہے اس سے وہ ان لوگوں کو جانچے جن کے دلوں میں روگ ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ اور ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور تاکہ وہ لوگ جن کو علم ملا ہے جان لیں کہ یہ حقیقت میں آپ کے رب کی طرف سے ہے، پھر وہ اس پر یقین لائیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ اور اللہ ایمان لانے والوں کو ضرور سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور انکار کرنے والے لوگ ہمیشہ اس کی طرف سے شک میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب آ جائے۔ اس دن سارا اختیار صرف اللہ کو ہوگا، وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑا پھر وہ قتل کر دیے گئے یا وہ مر گئے، اللہ ضرور ان کو اچھا رزق دے گا، اور بے شک اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وہ ان کو ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ راضی ہوں گے، اور بے شک اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ یہ ہو چکا، اور جو شخص بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا تھا، اور پھر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا درگزر کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، اور بے شک اللہ ہی سب سے اوپر ہے، سب سے بڑا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر زمین سرسبز ہو گئی؟ بے شک اللہ باریک بھی ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ بے شک اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے زمین کی چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور کشتی کو بھی کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہ آسمان کو زمین پر گرنے سے تھامے ہوئے ہے مگر یہ کہ اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ لوگوں پر نرمی کرنے والا مہربان ہے۔ اور وہی ہے جس نے تم کو زندگی دی، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا۔ بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ مقرر کیا کہ وہ اس کی پیروی کرتے تھے، پس وہ اس معاملے میں آپ سے جھگڑا نہ کریں، اور آپ اپنے رب کی طرف بلائیے، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہو۔ اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجیے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟
सब कुछ एक किताब में है। बेशक ये अल्लाह के लिए आसान है, और वे अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हैं जिनके हक में अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी, और न उनके बारे में उनको कोई इल्म है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। और जब उनको हमारी वाज़े आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो आप मुनकिरों के चेहरों पर बुरे आसार देखते हो, गोया कि वो उन लोगों पर हमला कर देंगे जो उनको हमारी आयतें पढ़कर सुना रहे हैं। कह दीजिए कि क्या मैं तुमको बताऊं कि इससे बेहतर चीज क्या है? वो आग है जिसका अल्लाह ने उन लोगों से वादा किया जिन्होंने इनकार किया, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। ऐ लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है तो उसको गौर से सुनो। तुम लोग अल्लाह के सिवा जिस चीज को पुकारते हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकती, अगरचे सब के सब उसके लिए जमा हो जाएं। और अगर मक्खी उनसे कुछ छीन ले तो वे उसको उससे छुड़ा नहीं सकते। मदद चाहने वाले भी कमजोर, और जिनसे मदद चाही गई वो भी कमजोर। उन्होंने अल्लाह की कद्र ना पहचानी जैसा कि उसके पहचानने का हक है। बेशक अल्लाह ताकतवर है, गालिब है। अल्लाह फरिश्तों में से अपना पैगाम पहुंचाने वाला चुनता है, और इंसानों में से भी। बेशक अल्लाह सुनने वाला, देखने वाला है। वो जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है, और अल्लाह ही की तरफ लौटते हैं सारे मामलात। ऐ ईमान वालो, रुकू और सजदा करो और अपने रब की इबादत करो और भलाई के काम करो ताकि तुम कामयाब हो, और अल्लाह की राह में कोशिश करो जैसा कि कोशिश करने का हक है। उसने तुमको चुना है, और उसने दीन के मामले में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी। तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन, उसी ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा, इससे पहले कि इस कुरान में भी, ताकि रसूल तुम पर गवाह हो और तुम लोगों पर गवाह बनो। बस नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, और अल्लाह को मजबूत पकड़ो, वही तुम्हारा मालिक है। बस कैसा अच्छा मालिक है और कैसा अच्छा मददगार है।